لیکن جو طبقہ مذہبی کہلاتا ہے ان کے دلوں میں بھی دنیا کی محبت گھس گئی، الا ماشاء اللہ۔ مسجد کا امام ہے تو اس کے دل میں بھی دنیا کی محبت، منبر کا خطیب ہے تو اس کے دل میں بھی دنیا کی محبت، اور بھی لوگوں، اب آپ سمجھیں کہ سب دنیا کی محبت میں مبتلا ہے۔ اگر خطیب کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو وہ لوگوں سے نذرانے طلب کیوں کرتا، مانگتا کیوں؟ اچھا، پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نذرانہ مانگتا ہوں۔ میرے عزیز، جو چیز مانگی جاتی وہ نذر تھوڑی ہوتی، نذر تو جو من مانگے ادب سے دی جاتی وہ نذر ہوتی ہے، جو مانگا جاتا ہے وہ تو بھیک ہوتی۔ دنیا کی محبت تھی۔ ایک بہت خوبصورت سا واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ ایک مجذوب مسجد کے زینے پر بیٹھتے تھے لیکن کبھی مسجد میں آتے نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی نماز پڑھ لیا کرو۔ سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے نیکی کی دعوت دی جائے گی تو وہ کبھی انکار نہیں کرے۔ کار کرے یا نہ کرے اس کا اعتبار نہیں، لیکن وہ انکار بھی نہیں کرے۔ جب لوگوں نے دعوت دی نماز کی کہ چلو نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لیا کرو، تو اس نے کہا اس امام کے پیچھے کیا نماز پڑھوں جو میرے بندے کا بندہ ہے۔ اس مجذوب نے کیا کہا؟ اس امام کے پیچھے نماز کیا پڑھوں جو میرے بندے کا بندہ ہے۔ اب ہنگامہ ہوا کہ انہوں نے ہمارے امام کو کیا کہا؟ میرے بندے کا بندہ۔ تو امام تو اللہ کا بندہ ہے، تو اس شخص نے اللہ کو معاذ اللہ اپنا بندہ کہہ دیا۔ ہنگامہ، مارو کاٹو پکڑو۔ یہ معاملہ اورنگزیب کے پاس پہنچا۔ اور اورنگزیب تو بڑے کٹر شریعت کے پابند آدمی، انہوں نے کہا کہ قاضی کو بولو کیا حکم ہے۔ قاضی صاحب نے کہا اس کو قتل کرو، اللہ کی شان میں توہین کی اس نے۔ لیکن اس وقت ایک اللہ کے برگزیدہ بندے بھی رہتے تھے، انہوں نے فرمایا متکلم اپنے کلام کی مراد کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، پہلے اس سے پوچھو تو اس کے کلام کی مراد کیا ہے۔ کہا کہ بابا آپ نے کیا اللہ کو اپنا بندہ کہا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کون بدبخت ایسی بات کر سکتا جو ایسی بات کر رہا ہے؟ وہ بدبخت ہی ہوگا جو ایسی بات کرے گا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ آپ نے کہا نا کہ اس امام کے پیچھے کیا نماز پڑھوں جو میرے بندے کا بندہ ہے۔ واہ، اچھا یہ بات ہے۔ بلاؤ امام کو۔ امام آئے، امام صاحب اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ فلاں دن آپ نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ
قرت کیوں کی تھی؟ قسم کھا کے کہنا ورنہ اوپن کر دوں گا بات. بولو. بولے جی ہاں. بولے اس دن ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بادشاہ آنے والے تھے، تو میں نے سوچا کہ خشوع و خضوع کے انداز میں قرت کروں گا، تو بادشاہ مجھے نذرانہ پیش کر. مجھے کیا دے گا؟ تو آپ اس مجذوب نے کہا بولو عبادت کس کے لیے ہوئی؟ نذرانے کے لیے عبادت. تو جو جس کے لیے عبادت کرے وہ اس کا بندہ. تو اس نے کس کے لیے عبادت کی؟ پیسوں کے لیے، نذرانے کے لیے عبادت کی. اب کہا جہاں میں نے پیر رکھا ہے وہاں کھودو. جب وہاں کھودا تو درہم و دینار نکلے. کہا یہ میرا بندہ، یہ اس کا بندہ. میں نے تو اس کو اپنا بندہ کہا نا. تو آج اگر ہماری عبادتیں ہمارے چہروں کو منور نہیں کر رہی ہیں، اگر آج ہمارے وظیفوں میں اثر نہیں ہے، تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں دنیا ہے.